السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. رونق بزم حضرت صدر صاحب، موجود اساتذہ کرام اور جمع حاضرین، اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو. نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرات کیسے کی؟ اس بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کے سرزمین شاہ نے مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بلا دیا؟ کیا اس بند میں جنت نشان کو وہ دن یاد نہیں کہ جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا توق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی؟ اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا. اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کر لیا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سیوہروی، عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ ہمارے ہی اسلاف اکابر تو ہے، جنہوں نے ہندوستان کی ماضی بحال اور مستقبل کو سنوارا ہے. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے علم کو. پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دورہ حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو. ہاں مجھے یاد ہے تمہارے اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت اور حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے تو کی غلامی کو اتارا ہے، لال قلعے کی عظمت دی، قطب مینار کی بلندی عطا کی. تمہارے شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے، مگر تھے تو وہ آبائی تمہارے تم کیا ہو، تھے تو وہ آبائی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ درے منتظر فردا ہو. تم ٹیپو سلطان کے اولاد ہو، مگر تم میں جرات و بصالت نہیں ہے. تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو، مگر تمہیں وہ جذبہ، اطاعت اور نبی سے عشق و محبت نہیں ہے. تم شیخ الہند کے فرزند ہو، مگر تم میں وہ خلوص و للہیت کے فراوانی نہیں ہے. تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو، مگر تم میں خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں ہے. تم اقبال کی شہدائی ہو، مگر تم میں وہ فکر و پرواز نہیں ہے. تم ابوالکلام آزاد کے نونہال ہو، مگر تم میں امارت کی قابلیت نہیں ہے. تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو، مگر تمہاری زبان میں وہ طلاقت نہیں ہے. پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سب بلندی کیسے مل سکتے ہیں؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بلا دیا. تم نے اپنا آقا تو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا. تم نے فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا. تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بلا دیا. پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور اس کے اوراق کو کنگال کے دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی. وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت اور جہالت و شرک و کفر کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا. وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدوؤں کو نجوم ہدایت بنا دیا تھا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کرشمہ تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار و تاریخ قرا ہو کر. فرزندان اسلام، یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے. یہ مقبرے کا ایک ایشا سے بھی زیادہ درخشا ہے کہ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا، احکام الہی سے منہ موڑ لیا، رسول عربی کا دامن چھوڑ دیا اور اس کی نورانی اسوے سے رخ پھیر لیا. ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، دولت و ثروت ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے درخشاں ہوگا؟ غور کرو، فکر کرو. اے لا الہ کے وارث،
باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ گلشن اسلام کے بلبلوں، اسلامی تاریخ پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، مگر تبدیلی یورپ کے تہذیب اور پیرس کی تمدن سے پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوں گی جس نے زمانے جہالت کو خیر القرون بنا دیا تھا، عرب کے ودوؤں کو صحابہ کرام کا لقب دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلام کے قدموں میں سخت شاہی نچھاور کر دیا تھا، حکومت کا تاج ان کے سروں پر رکھ دیا تھا۔ آج ہمیں بھی اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا، بندگی و سرفگندی کے وعدے کو کما حق کو نبھانا ہوگا۔ ایک غیر نوجوانوں، ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں، تم ہی تو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، مسلمانوں تم ہی تو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، تم ہی تو جسے دنیا کی امامت اور قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی تو جسے خداوند قدوس نے وسط امت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم ہی تو جسے قرآن نے ولا تہنوا ولا تحزنوا کی بشارت دی، تم ہی تو جس سے رب العالمین نے انتم العالم سے وعدہ کیا، پھر تم مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہو؟ ذلت و رسوائی تمہارے مقدر کیوں بن چکی ہے؟ تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، جب تک تم خیر امت کے فریضے کو انجام دیتے رہے تو تم ہی امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے، جب تک تمہیں ایمان کامل، یقین محکم اور عمل پیغام کا جذبہ کار فرما رہا، عزت و عظمت، رفعت و بلندی تمہارے قدم چومتی رہی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری حکمرانی تھی۔ بڑے بڑے جائے واشم و گرو و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے تم ہی نے چھڑا دیے تھے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں تاج سردار، مگر اب تمہیں وہ شان باقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و اہمیت نہیں ہے۔ کیا آج ہم ایسی قسوت کلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شعار اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں؟ مذہب اسلام پر بدنما داغ لگانے والی خرافات ہماری دہلیزوں اور چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہے، جن خانقاہ و مدارس و مساجد و مکاتب کی تعمیر کے لیے ہمارے اسلام نے قربانیاں دی تھی، ہم ان کے بے حرمتی کے خلاف زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے، ہمارے کاموں پر چو تک نہیں رنگتی، پھر ہمارا مستقبل روشن کیسے ہو؟ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالت کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اخلص للہ تو صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرے، ایک نئے عزم کے ساتھ چلے، آگے بڑھے۔ اٹھاپ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھاپ یہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔